ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا، سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، کئی زنا کیے تھے اس نے، کئی چوریاں کی تھی، کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی، سب لکھ کر کے رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے، مال بہت زیادہ تھا، پیسے بہت زیادہ تھے، ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آئے۔ ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی، خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپ کپی تاری، کانپ رہی عورت اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا ہے۔ تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے، اے نوجوان، میں پیشاور طوائف نہیں ہوں، عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی، میں ایک بیوہ ہوں، میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں، کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے، کمانے والا کوئی ہے نہیں، میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی، اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچ دوں، اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی۔ زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی، اور آ تو گئی تیار ہو کر، لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کپ کپی طاری کر چکا ہے، میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں اس کو۔ بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے اس بندے کو، ایسا چبھنے لگے، اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کیا، اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی، اور کہا خاتون مجھے معاف کر دے، میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی، اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں۔ میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں، میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا، میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی طاری کی، وہ سب چھوڑ دیا، توبہ کر لیا۔ اے بار الہا، نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہوگا، خلاق العالمین، کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا۔ سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ، جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا، سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں۔ آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، سارے پیج اس میں خالی پڑے ہوئے، جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں۔ وہ فوراً چھان بین کرنے لگا، یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا، آخر برسوں سے لکھتا آیا ہوں، کافی زخیم ہو چکی تھی، اس میں کہاں چلی گئی؟ غیب سے ندائی، اے بندے، جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا کرتے ہیں، جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا، اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہوں، تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی، ہم سمجھ نہیں سکے، ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھیں لیکن ہم نہیں بدلے، تو یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری محرومی ہے۔ بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین، اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں
تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ، واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر لے۔